مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک خاص نور بھرا ہوا تھا۔ فجر کے بعد کی ٹھنڈی ہوائیں، مسجد نبوی کے میناروں کی خوشبوئیں اور لوگوں کے دلوں میں بسنے والی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کو مقدس بناتی۔ ایک شخص جو زیادہ مشہور تو نہیں تھا مگر اس کے دل میں ایک شعلہ جل رہا تھا، اور وہ شعلہ تھا عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت مسجد میں حاضر ہوتا اور سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈا کرتا۔ یہی اس کے دن کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ گھر واپس آیا، دل میں ایک خوف جاگا۔ اس خوف نے اسے بہت پریشان کیا۔ اس نے سوچا، دنیا میں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن میں کیا کروں گا؟ وہاں تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند مقام پر فائز ہوں گے، اور میں ایک عام سا بندہ۔ اگر جنت بھی ملی تو کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پا سکوں گا؟ کیا میں ان کی قربت میں رہ سکوں گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا، اور اس خیال نے اسے بہت سنجیدہ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل لرزنے لگا۔ اس نے سوچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے مگر ایک ڈر بھی کھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سا ڈر؟ کہنے لگا، آپ تو جنت میں سب سے بلند مقام پر ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ اگر مجھے آپ سے دور کر دیا گیا تو میرا جینا تو بیکار ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھیں نم ہو گئی، ماحول خاموش ہو گیا، 1 منٹ کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 69 میں فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر عاشق رسول کے چہرے پر خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ صدیاں گزر گئیں، اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ روم کی سرزمین پر ایک ایسا ہی چراغ روشن ہوا جسے دنیا مولانا جلال الدین رومی کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے گزرنا ہوگا۔ وہ اپنے مریدوں کو سکھاتے کہ عشق رسول کے بغیر معرفت الہی ممکن نہیں۔ ان کے مثنوی کے اشعار میں ہر لفظ عشق رسول کی خوشبو سے بھرا تھا۔ ایک بار ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم اور فقیہ ہیں، پھر بھی آپ ہمیشہ عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں؟ مولانا روم نے مسکرا کر کہا، علم تو راہ دکھاتا ہے مگر عشق منزل تک پہنچاتا ہے، اور عشق کی سب سے اونچی چوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ پھر ایک اور عاشق کا قصہ جن کا نام حضرت جامی کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا روم کے بعد صدیوں میں حضرت جامی پیدا ہوئے۔ وہ بھی ایک عظیم شاعر اور صوفی بزرگ تھے۔ ایک رات حضرت جامی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ خواب میں آپ نے فرمایا، جامی، عشق رسول کو اپنی جان سے بھی بڑھا لو، یہی تمہیں قرب الہی تک پہنچائے گا۔ جب حضرت جامی بیدار ہوئے تو ان کی آنسو رکنے کا نام نہ لیتے۔ وہ کہا کرتے، اگر میرا کلام باقی رہا تو صرف اس وجہ سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیان کرتا ہوں۔ اسی عشق نے ایسے ایسے اشعار کہلوائے جو آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں۔ پھر حضرت مولانا رومی کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ حضرت مولانا رومی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ اپنی جان، مال، والدین، اولاد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے۔ وہ آپ پر درود پاک پڑھتے رہتے، صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے۔
مولانا جلال الدین رومی کے زندگی میں عشق رسول کی روشنی سب سے نمایاں تھی۔ آپ جہاں بھی بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے، ان پر درود پڑھتے، صلاۃ و سلام پڑھتے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے دل میں شدید خواہش جاگی کہ کاش وہاں جاؤں اور نبی پاک کے روزے پر حاضری دوں۔ یہ خواہش ان کے دل کو بے قرار کیے رکھتی۔ وہ بار بار اپنے مریدوں اور ساتھیوں سے کہتے، مدینہ وہ شہر ہے جہاں ہوائیں بھی مقدس چلتی ہیں، جہاں کی مٹی بھی شفا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال ہے۔ مولانا روم نے ایک قافلے کی تیاری کی جو حجاز کی طرف جا رہا تھا۔ آپ بھی ساتھ چلنے لگے۔ سفر کا حال یہ تھا کہ قافلہ چل پڑا۔ اونٹوں کی قطاریں، لوگوں کی دعائیں اور صحرائی راستوں پر گرم ہوا، سب لوگ اپنے دلوں میں مدینہ منورہ کی تڑپ لیے ہوئے تھے۔ لیکن مولانا روم اونٹ پر سوار، مگر ان کا دل مسلسل ایک ہی کام میں مصروف۔ وہ درود شریف پڑھتے رہتے، درود پاک پڑھتے رہتے۔ ان کے ہونٹ رکتے ہی نہیں تھے۔ وہ بار بار کہتے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اتنے عشق اور تڑپ سے پڑھتے کہ قافلے کے لوگ بھی حیران رہ جاتے۔ کبھی وہ اونٹ سے اتر کر ننگے پاؤں چلنے لگتے اور کبھی کہتے، یہ راستہ مدینے جاتا ہے، میں ادب میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، مجھے مدینے جانے کا ادب بتائے گا کوئی۔ پھر قافلہ ایک جگہ رکتا ہے، اور جب قافلہ ایک جگہ رکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ایک بزرگ کے خواب میں آتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے یہ مدینے نہ آ پائے۔ صبح ہوتی ہے، وہ بزرگ زارو کتار رونے لگتے ہیں اور قافلے کے سردار سے کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مدینے نہ آئے۔ لہٰذا قافلے کا سردار آپ کو قافلے سے باہر نکال دیتا ہے، لیکن آپ قافلے میں چھپ جاتے ہیں، ان کے ساز و سامان میں چھپ جاتے ہیں اور زارو کتار ہوتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر ضرور جاؤں گا۔ قافلہ پھر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اسی دوران قافلہ پھر ایک اور جگہ رکتا ہے اور پھر قافلے کے سردار کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے سردار سے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے یہ مدینے نہ آ پائے۔ قافلے کا سردار صبح اٹھتا ہے تو وہ بھی زارو کتار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس قدر بے پناہ محبت کرنے والا عاشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مدینے آنے سے منع کر رہے ہیں۔ وہ پھر سے حضرت مولانا رومی کو ڈھونڈتے ہیں، وہ ساز و سامان میں چھپے ہوتے ہیں اور وہ انہیں نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا رومی بکریوں کے ریوڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ بکریوں کی طرح رینگنے لگ جاتے ہیں کہ میں روزہ رسول پر حاضری ضرور دوں گا۔ قافلہ پھر رواں دواں ہو جاتا ہے اور پھر قافلے کے سردار کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ جو آدمی بہت زیادہ درود پاک پڑھ رہا ہے یہ مدینے پاک نہ آ پائے۔ قافلے کا سردار رونے لگتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میں آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا۔ صبح ہوتی ہے، وہ پھر حضرت مولانا رومی کو ڈھونڈتے ہیں اور جب حضرت مولانا رومی بکریوں کے ریوڑ سے ملتے ہیں تو ان کے کپڑے گندے اور بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتے کہ کہیں قافلے کا سردار مجھے باہر نہ نکال دے، اور درود پاک کی ان کی زبان سے نہیں رکتا۔ قربان جاؤں ان کی محبت پر، ان کے عشق پر کہ انہوں نے اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مولانا رومی مدینے میں حاضر ہو گیا تو مجھے ظاہری آنکھوں سے مولانا رومی کو دیدار کرانا پڑے گا، جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے سردار کی 3 دفعہ خواب میں آتے ہیں اور اس کو یہی کہتے ہیں۔ پھر یوں کرتے، کبھی وہ ریوڑ میں چھپتے، کبھی ساز و سامان میں چھپتے، کبھی ریت میں رینگتے، کرتے کرتے حضرت مولانا رومی مدینے جا پہنچتے ہیں۔ ایک رات آئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت مولانا رومی کی زبان سے درود شریف کی آواز آ رہی تھی، مگر ساتھ ہی ان کے ارد گرد ایک نورانی سا حالہ بھی بن گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فرشتے بھی ان کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی اثناء میں قافلے کے ایک اور بزرگ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ آپ نے فرمایا یہ جو درود پڑھنے والا ہے یہ میرا عاشق ہے، یہ عاشق رسول ہے، لہٰذا یہ مدینے نہ آ پائے۔ جب وہ بزرگ بھی بیدار ہوئے تو وہ بھی رو پڑے۔
اور سب لوگوں کو بتایا۔ اس دن سے قافلے کے ہر شخص نے مولانا روم کو درود کے قافلے کا امام مان لیا۔ بالآخر جب قافلہ مدینے پہنچا تو مولانا روم کی حالت بدل گئی۔ وہ ادب سے ننگے پاؤں چلتے، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے، روضہ مبارک کے سامنے پہنچے تو سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہی ہوں جو راستے پر درود پڑھتا رہا، اب مجھے آپ کی زیارت کا صدقہ دیجیے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضرت مولانا رومی کو زیارت کروائی۔ اسی لمحے مولانا روم پر ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے نور کی آنسو بہے اور دل میں یہ آواز گونجی، اے رومی، تمہارا سلام ہم تک پہنچا، تمہارا درود ہم نے سنا اور تمہارا عشق بھی ہم نے قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا دل کو مدینے کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ عشق رسول انسان کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیدار ضرور کرواتے ہیں اور مدینے میں ضرور بلاتے ہیں۔